حضرت علامہ مولانا شاہ محمد عبدالحمید رحمانی چشتی بخاری کلیمی صاحب صدر کل ہند تنظیم اصلاح معاشرہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے خطاب کو جاری فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ بشأن عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں صرف کائنات کے لیے سزاوار تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام و آقا نعمت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، کروڑوں رحمتیں برکتیں ہو انبیاء مرسلین صدیقین شہداء و صالحین پر۔ آئیے دل کی گہراؤں سے ایک مرتبہ ہدیہ درود پاک پیش کریں، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اس پر رونق افروز علماء کرام و مشایخ نظام، وہ معزز سامعین، عشاقان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار مولانا معز الدین ترکی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خطبہ دکن کا جو ہے آج 762واں عرس شریف ہم منا رہے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کمیٹی کے صدر و معتمدین اور اراکین، جس عظیم شان پیمانے پر جو لائٹنگ اور جو ہزاروں لوگوں کا بلکہ لاکھوں لوگوں کے انتظامات جنہوں نے کیا ہے، یہ قابل ستائش ہے کہ اتنے بہترین انتظامات اور ماشاءاللہ سے انداز میں جو یہ اہتمام کیے ہیں۔ میں تمام حاضرین سے اور زائرین سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اس قوالی کے جو اسٹیج بنایا گیا اس پر جو جلسے کا جو ہے ہر سال حوالی سے قبل جلسے کا اہتمام ہوتا ہے، میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ جو وہ لوگ اس جلسے گاہ میں آئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ خاص وظیفے اور خاص دعائیں اور خاص حکمت کی باتیں آپ کو بتائی جائے گی، تاکہ اللہ کے ولی کے دربار میں آنے سے آپ کو یہاں بھی فائدہ ملے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی فائدہ ملے۔ اور جس وقت آپ کو بات سمجھ میں آئے تو تھوڑا زبان کو ہلا کر سبحان اللہ کہتے رہیں، اس لیے کہ ذکر کرتے جائیں گے تو آپ کی جو ہے جسمانی طور پر آپ جو ہے قلب بھی پاک ہوگا اور روح بھی پاک ہوگی، اور یہ دنیا سے جانے سے پہلے کلمہ نصیب ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں ایک ایسا درخت، ایسا جھاڑ لگاتے ہیں کہ اس جھاڑ کا حصہ اتنا طویل ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے 200 سال اگر اس درخت کی چکر لگانے میں گھوڑے پہ بیٹھ کر اس کی سائے میں پھرنا شروع کر تو 200 سال پھریں گے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ کیا آپ کہنے پر سبحان اللہ بھی۔ عورتوں سے تمام میری ماں بہنوں سے خواہش ہے کہ ایک مرتبہ باوز بلند جہاں جہاں جو بیٹھے ہیں سبحان اللہ کہہ دیں، ذرا آواز بلند کہیے، ادھر والے سب پیچھے والے سب مل کر، تاکہ میں محسوس کروں کہ میں جو ہے نا آپ سے مخاطب ہوں، آپ کے جو نیچے بیٹھے ہیں ان سے مخاطب نہیں ہوں۔ ذرا آواز بلند کہیے، یہاں تک سنے آنا ہے میرے کو، سبحان اللہ کہیے۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے جو ہے اولیاء کو نہ غم ہے نہ خوف ہے، تو کس چیز کا غم و خوف؟ انسان دو ہی چیزوں سے کے درمیان زندگی گزار رہا ہے، ایک غم کی فکر میں جو ہے نا
خوف کی فکر میں. ایک ملازمت پیشہ ہے وہ جو ہے اس کو صبح اٹھ کر جانے کی فکر لگی ہوئی ہوتی ہے, ہیبت ہوتی ہے, خوف ہوتا ہے کہیں مالک مجھے نوکری سے نکال نہ دے. لیکن اللہ کے اولیاء کی شان بیان کی جا رہی کہ نہ انہیں غم ہے نہ خوف ہے. تو بزرگ اور دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی اولیاء کا سلسلہ جاری ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ کہتے ہیں کہ جناب صحابہ اکرام کا عرس کیوں نہیں ہو رہا ہے, ان اللہ والوں کا عرس کیوں, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود ایک صحابے سے بڑھ کر تھے, ایک کے اوپر ایک فوقیت رکھتے تھے. اللہ کے نبی کو نبی سمجھنا ضروری ہے, اور دنیا کی ہر شے اللہ کے رسول کو نبی مانتی ہے. ہم اور آپ کیا یہ درخت بھی اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں؟ ہم اور آپ کیا یہ پتھر بھی اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں؟ ہر شے اللہ کے رسول کو رسول مانتی ہے, نبی مانتی ہے. بزرگ اور دوستو, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں, وعظ فرما رہے ہیں, جمعہ کی یہ خطبہ دے رہے ہیں, تو اللہ کے نبی ایک درخت کو ٹیکا دے کر ہاتھ لگا کر مخاطب کرتے, اور ایک صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ممبر بنا کر جب مسجد نبی میں لگایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس جھاڑ کو چھوڑ کر, وہ جھاڑ جو کھجور کا تھا, اس کھجور کے جھاڑ کو ہاتھ لگا کر, جب ممبر نہیں تھا اس کو ہاتھ لگا کر مخاطب کرتے, تو اللہ کے رسول جب ممبر پر بیٹھ کر مخاطب کرنے لگے, مسجد نبوی کے اندر رونے کی آواز شروع ہو گئی. ایسی رونے کی آواز کہ جو کوئی بچہ جس طرح ماں سے بچھڑنے کے بعد روتا ہے, ویسے وہ درخت رونے لگا. رونے کی آواز ایسی درد بھری تھی کہ تمام صحابہ کرام کے چہرے کھینچے گئے, اور کوئی ایک طرف پلٹ کے دیکھ رہا ہے کہ کون رو رہا ہے, ادھر سے آواز کون تو رو رہا ہے. مسجد نبوی کے اندر رونے کی آواز جیسے ہی شروع ہوئی, آقا کریم صحابہ کرام کی بے چینی کو محسوس کرے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو ہے اپنے ممبر سے اتر کر جو ہے اس درخت کے قریب جاتے ہیں, اور درخت کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگتے ہیں, ہاتھ پھیرتے ہیں, اس درخت روتا ہے, ایک رونے کی آواز کم ہونے لگتی ہے. اللہ کے نبی درخت سے کہتے ہیں, اے درخت کیوں رو رہا ہے؟ وہ درخت آواز آتی ہے, یا رسول اللہ میں آپ کی جدائی میں رو رہا ہوں. ہر جمعہ آپ مجھ پر ہاتھ رکھ کر خطبہ دیتے, مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی, میں مسرور ہوتا, میں خوش ہوتا. لیکن آج کا جمعہ, آج وہ مخاطب کر رہے ہیں مجھ سے دور ہو گئے, اس لیے میں رو رہا ہوں. تو درخت رونے لگا, رونے کی وجہ بیان کی. تو اللہ کے نبی نے کہا, اے درخت رونا بند کر دے, خاموش ہو جا, میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں. یا رسول اللہ کس بات کی؟ کہا کہ تجھے یہ اس بات پر خوشی نہیں کہ تو کل جنت میں میرے ساتھ رہے گا, کل جنت میں میرے ساتھ رہے گا. بولے وہ کیسے یا رسول اللہ؟ کہا میں تجھے یہاں نکال کر تجھے ممبر کے نیچے دفن کر دیتا ہوں, اور کل بروز محشر میرا ممبر میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو ویسے ہی ہوا, اس جھاڑ کو کاٹا گیا اور اس کو ممبر رسول کے نیچے دفنایا گیا, اور اس درخت کی خواہش کو پوری کی گئی. دوستو, اس بات پر تمام مکاتب فکر کے فاتحہ دینے والے, فاتحہ نہ دینے والے, درگاہ پہ آنے والے, درگاہ پہ نہیں آنے والے, یہ سب اس پر متفق ہے کہ جو ہے درخت کو رونا اور درخت بات کیا, اس سے ہمارے نبی محمد رسول اللہ سے. ارے درخت ہمارے آقا سے بیان کرے, بات کرے, یہ تو درخت ہو گیا. اللہ کے رسول ذری سی جدائی پہ درخت رونے لگا. آپ اور ہم تو جو ہے اشرف المخلوقات ہے, خیر امت کا تاج اللہ نے اس امت پہ رکھا ہے. یہ اللہ کے اولیاء اتنا بلند و بالا مقام رکھتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں صحابہ کا عرس کیوں نہیں, ان کا عرس کیوں؟ آپ دیکھیے, حضرت
اللہ کے نبی سے درخت بات کیا. اب آئیے, آپ اللہ کے رسول جا رہے ہیں, پتھروں سے آواز آئی کیا؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. پڑھیے ایک دفعہ, الصلاۃ والسلام علیکہ. سب مل کے پڑھیے بھائی, پیسے نہیں مانگ رہا ہوں آپ سے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. صحابہ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ یہاں تو کوئی نہیں ہے جنگل میں آپ کے سوا, ہمارے سوا, یہ آواز آپ کہاں سے یہ رہی ہے؟ آقا نے کہا, یہ پتھر مجھے سلام کر رہے ہیں, یہ پتھر مجھے سلام کر رہے ہیں. ارے جسے پتھر سلام کرے, جسے درخت سلام کرے, یہ دو پیر کا جو جانور اللہ کے رسول پہ سلام کرنے پہ اعتراض کہتا ہے, اللہ کے نبی پہ سلام نہیں کرتا ہے. بزرگوں اور دوستوں, سلام درود یہ نصیب والوں کے لیے. اللہ نے جو ایمان والوں سے کہا, ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی, اے ایمان والو میں اور میرے ملائکہ میرے محبوب نبی پہ درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام خوب بھیجا کرو. مخاطب اللہ کس سے ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے, ایمان والوں سے. عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سلام کیا. ایک وقت آیا, ایک اونٹ پاگل ہو گیا, اونٹ کیمل جانور, تو وہ جو ہے دوڑتا ہوا ہر ایک کو کاٹنے لگا, ہر ایک کو ستا رہا ہے. صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے نبی بھی تشریف فرماتے. ایک صحابی رسول دوڑتے ہوئے, یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا. آپ دیکھیے, جب کبھی صحابہ کو پریشانی آتی تو کہاں جاتے؟ اللہ کے رسول کے پاس جاتے. جبکہ اللہ کے رسول بتائے کہ جب کبھی تکلیف ہو تو اللہ سے مانگو, لیکن صحابہ کہاں آتے اپنی تکلیف لے کر؟ اللہ کے رسول کے لیے آتے. تو صحابی رسول آئے, آ کے کہنے یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا. جانا کہاں تھا ڈاکٹر کا, جانا کہاں تھا علاج کرنے والے کا, لیکن اب وہ لوگوں کو, وہ صحابی تھے, وہ وہابی عقیدے کے نہیں تھے. وہ آئے, آ کر اللہ کے رسول کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ستا رہا ہے, پاگل ہو گیا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاندھے پہ کالی کمبل ڈال کے نکلے. صحابہ بولے اونٹ پاگل ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. جب اونٹ پاگل ہوتا ہے تو گردن دبا دیتا ہے, چبو دیتا ہے. تو اونٹ کے قریب جانے لگے صحابہ پریشان کہ اونٹ کے قریب جا رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی دوڑتے ہوئے گئے تو اونٹ دیکھا کہ آقا کریم آ رہے ہیں. تو جو پاگل, سب پاگل سمجھ رہے تھے, وہ اونٹ ادھر دیکھا ادھر دیکھا, دوڑتے ہوئے بھاگتے رہا. صحابہ پریشان, اونٹ کچھ نقصان نہ کر دے. تو صحابہ اکرام پریشان حیران ہے, لیکن اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اپنے ایسے قدموں میں گر گیا جیسے کوئی پیر پھسل کے گرتا ہے. ویسا سرکار کے قدموں میں سر رکھا اور رکھ کر جو ہے اپنی گردن کو مسلنے لگا, ہلانے لگا. اللہ کے رسول ہے, اس اونٹ سے گفتگو کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اے اونٹ کیا بات ہے, یہ حرکت کیوں؟ اونٹ کہنے لگا, یا رسول اللہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ میں جب جوان تھا, جب میں طاقتور تھا, میں جب اچھا تھا, تو یہ میرا مالک مجھ پہ سامان ڈھوتا, مجھ پر جو ہے میری خدمات حاصل کرتا, میرے سے جو ہے تمام کام لیتا. آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ مجھے جو ہے ذبح کرنا چاہتے ہیں, مجھے کاٹنا چاہتے ہیں, میں اس لیے یہ حرکت کر رہا ہوں. تو اللہ کے نبی اپنے دستے مبارک پر اس کے ہاتھ پھیرتے ہیں. اونٹ بھی کیا نصیب والا ہے, اس کے ہاتھ پھیرتے ہیں. اس کے بعد وہ صاحب رسول سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے. بولے یا رسول اللہ ہماری شکایت؟ ہاں تمہاری شکایت کہ تم اس کو جب اچھا تھا, تندرست تھا, تو تم نے اس سے خدمت حاصل کی, اور آج یہ بوڑھا ہو گیا ہے, تم اس کو کاٹنا چاہتے ہو, یہ شکایت کر رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے اس کو خریدا, اس اونٹ کو خریدا, اور خرید کر جو ہے اس کو آزاد کر دیا. اور سارے مدینے میں بات مشہور ہو گئی کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ رسول اللہ کا اونٹ ہے. یہ اونٹ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ کا اونٹ ہے. اس اونٹ کو نسبت رسول اللہ سے ہو گئی. تو اللہ کے رسول سے جو ہے درخت, پتھر, جانور نے محبت کی. یہ میرے آقا کی محبت نصیب والوں کے دل میں آتی ہے, نصیب والوں کے مقدر میں آتی ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابی کا عرس کیوں نہیں؟ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
جن شہداء کا انتقال ہوا، شہدائے احد، حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ علیہ السلام، میرے سرکار کے چہیتے چچا، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسول اللہ حضرت امیر حمزہ، آقا نے کہا کہ طیبہ کے امیر، طیبہ کے گورنر، طیبہ کے ذمہ دار اگر کوئی ہے تو میرے چچا حمزہ ہے۔ یہ شان حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کی۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ والے فرماتے ہیں اگر کسی کی مراد پوری نہیں ہو رہی ہے تو شہدائے احد کے پاس جائیں، حضرت امیر حمزہ کے پاس مزار پہ جائیں اور منت مانگے، وہ منت کے وقت سے پہلے جو اپنی مراد پوری ہو جائے۔ تو حضرت مدینے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت سیدۃ النساء العالمین ہم سب کی ماں جو ہے سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہر چہارشنبے کے روز شہدائے احد کے پاس جایا کرتے، جبکہ ان کا نام، ان کی عظمت یہ ہے کہ ان کا نام کافی ہے دعا کے قبول ہونے کے لیے۔ اور مدینے کی عورتیں جو ہے جب کبھی مدینے شریف میں بچے بیمار ہوتے، طبیعت خراب ہوتی تو شہدائے احد کے پاس جاتے، وہاں کے درختوں کے کھجور لا کر کھلاتے، بچے صحت مند ہو جاتے۔ اور اگر کوئی پھل نہیں ملا تو وہاں کے درختوں کے پتے لا کر بچوں کو کھلاتے تو بچے صحت مند ہوتے۔ یہ بھی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شہدائے احد ایک شہید کے مزار کے قریب کے پتے یہ نصیب والے ہیں، پتے یہ شفا کا کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس مقام پر شہداء آرام فرما رہے ہیں تو اللہ ان کے عوض وہاں کی ہر ذرے ذرے کو رحمت والا بنا دیا۔ یہ شہداء کا معاملہ اس دور میں اللہ کے رسول کی موجودگی میں یہ کام ہوا۔ اب لوگ بولتے ہیں درگاہ پہ کہیں کو جانا، ولی اللہ کن کیوں جانا؟ ارے جس کو جانا ہے وہ نصیب والا جاتا، ہر ایک نہیں جاتا۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے صاحب۔ یہ کوہیر ایک تاریخی مقام ہے، ہزاروں سال قدیم شہر ہے۔ یہ سرکار حضرت خواجہ مولانا معز الدین ترکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے ولی کامل کے خلیفہ ہیں جن کا ڈنکا 4 5 6 بادشاہوں نے دیکھا لیکن آپ کے لنگر کو نہیں روک سکا۔ وہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے خلیفہ ہیں جن کی زبان کی کیفیت کا یہ عالم کہ ایک شخص آیا، بچی کی شادی ہے، سرکار کچھ انعام دیجئے۔ آپ نے کہا مٹی کا ڈھیلا لاؤ، تو مٹی کا ڈھیلا لا کے دیے۔ وہ سمجھ رہا کہ کسی اور کام کے لیے۔ آپ کیا کریں، اس مٹی کے ڈھیلے کو اٹھائے، اس کے اوپر قل ہو اللہ کا سورہ کتنے مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ دیا، پڑھ کے دم کیا اور اس کے جب دیے تو جیسے ہی اس ڈھیلے کو دیکھا تو یہ سونے کا بن گیا، سونے کا بن گیا۔ وہ خوشی خوشی گھر گیا، جا کر بیوی سے کہا کہ دیکھ سرکار محبوب پاک نے جو یہ سونا دیا اور سونے کا بنانے کا نسخہ بھی دے دیا۔ بولے ایسا کیسے؟ کہا اگر کسی مٹی کے ڈھیلے پہ 3 مرتبہ قل اللہ کا سورہ پڑھ دیں تو وہ سونا بن گیا۔ تو عورتوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، سونے سے ذرا پیار ہوتا ہے، فطرت ہے عورت کی، ہر چیز چلے جائے لیکن سونا نہ جائے، سونے سے محبت۔ عورت کیا کی، لا کے سونا رکھی، جیسے سامنے جو ہے مٹی کا ڈھیلا رکھی، جیسے ڈھیلا رکھنا تھا اب یہ بندہ وضو کر کر جو ہے پڑھتے لگا، قل اللہ پڑھتے، قل اللہ وحد، قل اللہ پڑھتے جا رہا۔ وہ مٹی کی مٹی سے رات تمام پڑھا، صبح فجر کے بعد دوڑتے ہوئے آیا، سرکار نظام الدین محبوب اللہ کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا حضور میں رات بھر پڑھا لیکن مٹی کا مٹی رہا، سونا نہیں بنا۔ بولے کیوں؟ آپ 3 مرتبہ پڑھے تو سونا بن گیا، مٹی جا کر سونا بن گیا۔ میں رات بھر پڑھا لیکن سونا نہیں بنا۔ تو سرکار نظام الدین محبوب اللہ، سرکار خواجہ مولانا معز الدین ترکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیر و مرشد نے کہا کہ تو نے اپنی زبان سے پڑھا، نظام الدین کی زبان سے نہیں پڑھا، نظام الدین کی زبان سے نہیں پڑھا۔ ارے یہ نظام الدین کی زبان تھی، اللہ نے اس کی لاج رکھ لی۔
تو دعا اللہ کے ولی کے دربار میں ایک لمحے کے لیے خالی کوئی ایسا آ کے چلے جاتا اس کی جو ہے اس کی تمام بلایات دفع ہو جاتی ایک لمحے کے لیے. آپ دیکھیے گرم 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 سلاخ ابھی مولانا ہمارے یوسف صاحب بیان کر رہے تھے گرم سلاخ کو لوہے میں رکھ کر جو ہے بھپکا دیے تو کیا ہوتی لوہے میں فرق ہے نا انگار میں فرق انگار کے سر کے ہو جاتی. اس سبل کو آپ دیکھیں گے لوہار کیسا کرتا بھپکا دیتے کہ جو نا انگار اور لوہے میں فرق نہیں ہوتا. اس لوہے کو آپ ایک لمحے کے لیے پانی میں ڈال کے نکالے کیا ہوتی اس کی پوری گرمی ختم ہو جاتی. تو اللہ کے ولی کے پاس جو بندہ ایسا ادھر سے آ کے ادھر سے چلا گیا سمجھا آپ کے پورے تقریباً بلایات ختم. اس لیے کہ شیاطین بہت لگے ہوئے آج کل ہر ایک کو انسان آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے انسان جو ہے کسی کو ترقی یافتہ ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا. اس کو اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے. اس کا بچہ آوارہ ہو رہا شرابی ہو رہا پتے کھیل رہا غلط کام کر رہا اس کو فکر نہیں ہے. اس کا بچہ جاہل ہو رہا اس کو فکر نہیں ہے. اس کو فکر یہ ہے کہ سامنے والا ترقی کیوں کر رہا. ایک کار تھی 2 کار ہو گئی ایک کمرہ تھا 4 کمرے بنا لیا سامنے والا بلڈنگ بنا لیا پریشان خالی پھر پریشان جی خالی پریشان ہو رہا انسان. ارے سامنے والے کو اللہ دے رہا تو اللہ کی بات میں ہاتھ اٹھا مولا تو اس کو ادھر مجھے بھی دے یہ نہیں ہے. اب انہیں کیا کر دے رہا فوراً ملاؤں کر مانگ رہا میرا بھائی ترقی کرا میں ترقی نہیں کروں گی صاحب ذرا دعا دے. تو انہیں کیا کرا بیوقوف بنانے کی چیز سے شروع گئے نیمبو دے دیا ناریل دے دیا بلاوا دے دیا. ہمارے ایک مرید ہے صبح فون کر کے بولے حضرت بولے کیا ہوا بولے میری دکان کے سامنے بلاوے پڑے ہوئے. میں بولا کیا ہوتا ہم یہاں نہیں بلاوے پڑے حضرت. تو میں بولا ابھی نے اس کا بخار چڑھا ہوا ہے اس کا علاج کرنا کیا کرنا. ارے کچھ بھی نہیں ہوتا بولے تو اس کو یقین نہیں آتا. ارے بلاوے پڑے کچھ بھی نہیں ہوتا نکال دیں گے جھاڑو مارتے تو یقین نہیں آتا. میں بولا ٹھیک ہے اس کی نفسیات سے ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا. مرشد میں ڈاکٹر میں جو ہے کیا ہے معلوم اس کی نفسیات سے کام کرنا پڑتا. اب آپ کو سنا دے رہا ہوں انہیں مرید بھی یہاں تو انہیں بھی سن لیتا. تو میں کیا کہا ایک کام کر بھی یہاں 25 کلو چاول کا تھیلا خرید 5 پاکٹ بنا ایک پاکٹ ادھر ایک پاکٹ ادھر ایک پاکٹ ادھر تقسیم کر دے. کس کو بولے غریبوں میں بانٹ دے. اچھا حضرت مجھے جا کے بانٹ دیا. بانٹ کے آگے فون کر حضرت 5 پاکٹ بنا کے بانٹ دیا. بولے بے فکر ہو اللہ کی تیرے ساتھ رحمت شامل ہو گئی. بولے کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا. شام تک کیا ہوا معلوم بہترین کاروبار ہوا. اس کا کاروبار شاندار چلا. کار پارکنگ میں گراؤنڈ میں لگا بولو آنے جانے والے پبلک بول دو. آپ حضرات ذرا ادھر توجہ دے اور کاراں والوں سے خواہش کرتا ہوں کہ سامنے تک لائے درگاہ کی ذرا اس طرف گراؤنڈ میں لگائیے. گراؤنڈ میں انتظامی کمیٹی بہترین انتظام کریے. آپ تمام کار والوں سے خواہش کرتا ہوں کہ کار کی پارکنگ گراؤنڈ میں میدان میں لگاؤ تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. پھر جاتے وقت میں دوسروں کو تکلیف ہوتی. کار والوں سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ کار کی پارکنگ گراؤنڈ میں لگائیں انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا بلاوے سامنے کتنے کلو چاول بٹاوے بولو 25 کلو کتنے پاکٹ 5 ذرا سنے آ رہا بھائی نہیں آ رہا کتنے پاکٹ چاول کی بٹاوے 5 بولو ذرا سنیں 5 باٹا. بولا کیا ہوا بولا کچھ بھی نہیں تقسیم کر دیا. رات میں پھر فون کر رہا بولے حضرت آج کا کاروبار زبردست چلا آج دکان میں گراہک اچھا ہوا. بولے کیوں ہوا کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری. جو انسان مصیبت کے وقت پریشانی آ گئی مصیبت آ گئی تو کیا کریں. نیمبو ناریل سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. اولیاء اللہ کے صدقے میں اللہ نعمت دیتا ہے. تو صدقہ دینا اللہ کے نبی نے فرمایا جب کبھی مصیبت آئے تو صدقہ دو. صدقہ کیا ہے ناریل کھانا چوراہے پہ رکھ دینا صدقہ نہیں. انڈا لا کے رکھ دے رہے ایک صاحب گاڑی پہ جاتے تو دبا کے بریک مارا ڈرائیور کہیں کو مارا. ارے نہیں صاحب سامنے وہ صدقہ رکھا بولے کہاں ہے انڈا تھا ناریل دیکھتے ہی حیبت میں آ جا رہا بوم دے کے ارے بولا ایسا نہیں ہے میاں صدقہ بولے تو کسی کے نام پہ کچھ دے دینا. کوئی بچہ بے روزگار ہے اس کو روزگار سے لگا دینا. کسی کے بچے کی فیس بھر دینا اسکول میں. کوئی غریب عورت ہے ایک تھیلا چاول ڈال دینا. کوئی غریب گھر میں بستی میں ہے اس کو کچھ دے دیے یہ صدقہ ہے. جب آدمی مولا کائنات حیدر کرار حضرت ابو تراب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین دن وہ ہے جس دن کا آغاز
صدقے سے ہو، کسی کو کچھ دینا چاہیے، مدد کرنا چاہیے. اگر کوئی کسی کو دیتا ہے، کسی کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ والے فرماتے ہیں داڑھ ہلے بلا ٹلے. جو انسان صدقہ خیرات دیتا ہے، کسی کو بند مٹھی، بورڈ لگا کر خیرات نہیں، بند مٹھی دینا ہے، اس سے بلایات کرتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا میرے بھائی، اللہ کے اولیاء کا مقام و مرتبہ کیوں بنا؟ یہ مقام پر آئے کیوں؟ آج ہم دعوت دینے پہ نہیں جاتے، رخا دینے پہ نہیں جاتے، لیکن بغیر کسی انویٹیشن کے ہم یہاں آئے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ اللہ کے اولیاء کی محبت اللہ دلوں میں ڈال دیا ہے، اللہ دلوں میں محبت ڈالا ہے. آپ دیکھیے اللہ کیسے کرم نوازی کرتا ہے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں. ایسے ولی کیسے ولی بنے؟ شام ہوتے کی وہ شراب پیتے، شام ہوتے کی شراب کا نشہ، شراب کے عادی تھے، شراب پینے کے عادی تھے. ایک وقت کیا ہوا، شراب پی کے جا رہے ہیں، راستے سے گزرے تو راستے میں کیا دیکھیں کہ ایک پیپر پر، کاغذ پر بسم اللہ الرحمن لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ پڑھ دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھ دو سب مل کر ایک مرتبہ، سوال ہوا. بسم اللہ الرحمن لکھا ہوا ہے. جیسے اس پیپر کو دیکھے، دیکھنے کے بعد اس کو اٹھا کر جو ہے فوراً گھر لائے. گھر لا کر خود پہلے پانی نہائے، پانی نہا کر اس کاغذ کو دھوئے، اچھی طرح خوشبو لگا کر کہا مولا تیرا بندہ گناہگار، تیرا بندہ نافرمان، تیرا بندہ گندا ہے اور تیرا کلام سچا ہے. یہ کہہ کر اس کو آنکھوں سے لگائے، اس کاغذ کے پرزے کو آنکھوں سے لگا کر اونچے مقام پہ رکھ کر سو گئے. صبح فجر کی وقت اللہ اکبر کی اذان آئی تو انہوں فوراً اٹھ کر جو ہے حی علی الصلاۃ پہ لبیک کہتے ہوئے مسجد گئے. جیسے مسجد میں پہنچنا تھا تمام لوگ سلام کرنے لگے، السلام علیکم. آپ تمام لوگ جواب سلام ایک آواز میں سلام کرے. سلام کرنے کے بعد جیسے ہی آپ سلام کے لیے کرے، اس کے بعد تمام لوگ ملے، اس کے بعد مصافحہ کرے، بستی میں باہر نکلے صبح کے وقت تو تمام لوگ کھڑے ہو کر استقبال کرنے لگے. تمام لوگ حیرت سے آپ کو دیکھنے لگے. اتنے میں کیا ہوا، لوگ آ کر جو بیمار تھے کہا حضرت ذرا دم کر دیجئے. تو بولے وہ کہنے لگے مجھے کچھ نہیں آتا. کہا جو بھی آتا ہے دم کر دیجئے. انہوں نے بسم اللہ کہہ کر پھونکا تو جیسے ہی بسم اللہ کہہ کر پھونکنا تھا، جو لنگڑا تھا صحت مند ہو گیا، جو کوڑی تھا اچھا ہو گیا، یہاں تک کہ کوئی نابینا تھا بسم اللہ کہہ کر آنکھ پر انگلی پھیر دیے، اس کو بینائی آ گئی. لوگوں نے کہا، اس دور کے اللہ والوں نے کہا یہ کرامتوں کا ظہور کیسے؟ اللہ سے الہام ہوا. کہا کہ میرے بندے نے میرے نام کی عظمت کی، میرے نام کی انہوں نے عزت کی تو میں نے اس کی عزت میں اضافہ فرما دیا. ایک بسم اللہ کا ادب کرنے پر ولایت کے مقام اللہ عطا فرماتا ہے. ارے دیکھنا کیا ہے کہ آپ کے مزاج میں، آپ کے اندر انکساری ہو، آپ کے اندر عاجزی ہو، آپ کے اندر اخلاص ہو تو اللہ بے شمار نعمتیں نوازتا ہے. بزرگ اور دوستو، پیران پیر، خطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا کوہیر کے ہیں؟ کیا ظہیر آباد کے ہیں؟ کیا حیدرآباد کے ہیں؟ کیا ہندوستان کے؟ نہیں، ہزاروں میل دور رہتے ہیں، لیکن بچہ جانتا ہے غوث اعظم کا جھنڈا ہے، غریب نواز کو جانتا ہے، اللہ کے اولیاء کو جانتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ محبت ڈالنے والا میرا رب ہے، محبت ڈالنے والا اللہ ہے. غوث اعظم کی محبت کو اللہ نے ڈالا ہے. آج لاکھوں کروڑوں گھروں پر غوث اعظم کا نشان ہے، غوث اعظم کا نشان ہے، غریب نواز کا نشان ہے. تو غوث اعظم کا نشان ہے. تو وجہ کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم کی بات آ گئی اس لیے کہ جو اللہ کے اولیاء کی سردار ہیں سرکار غوث اعظم. آپ دیکھیے آج مسلمانوں کو جو ہے آج
صرف دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم نے دنیا کو حقیر کہا۔ آپ ایک بستی میں گئے، ایک گاؤں جا کر گاؤں میں آنے کی جب اطلاع ملی تو لوگ استقبال کے لیے پہنچے، پیسے والے بھی پہنچے، غریب بھی پہنچے، سب پہنچے۔ جب پہنچنے کے بعد تمام لوگ جمع ہو گئے، جیسا مجمع ہے، یہ تمام لوگ پہنچنے کے بعد سرکار غوث اعظم مخاطب کرے۔ سرکار غوث اعظم کی شان یہ تھی کہ آپ یہاں سے ہم مائک پہ بیان کر رہے، لیکن سرکار غوث اعظم یہاں سامنے والا جس آواز کو سنتا، سب سے آخر میں جو تھا وہی آواز میں اس کو سنائی دیتا۔ یہ سرکار کی جانب کی کرامت تھی۔ تو سرکار غوث اعظم اس گاؤں میں پہنچے، پہنچنے کے بعد مخاطب کیے، اس کے بعد کہا کہ بتاؤ کہ اس ساری بستی کے اندر سب سے پیسے والا کون، سب سے امیر آدمی کون ہے؟ تو جو ہے ایک شخص اس گاؤں کا مکھیا تھا، بڑا ذمہ دار تھا، وہ کھڑے ہو کر کہنے لگا، حضرت اس گاؤں کے سب سے زیادہ دولت مند میں ہوں، اور آپ کے لیے میں بہترین ایک کمرہ، ایک محل میں کمرہ تیار کر رہا ہوں کہ رہنے کے لیے۔ حضرت نے کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر اس کے بعد غوث اعظم نے کہا کہ بتاؤ اس ساری مجمع میں، اس سارے گاؤں میں سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ تو ایک عورت نے کہا کہ مہاراج حضرت، میں اس گاؤں کے اندر سب سے غریب میں ہوں، اور مجھے رہنے کے لیے برابر گھر نہیں ہے، ایک جھوپڑی ہے جو بستی کے باہر ہے، اور میں اور میرا بیٹا اس میں رہتے ہیں۔ تو اللہ کے اس ولی کامل روشن ضمیر غوث اعظم قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم نے کہا کہ میں آج مہمان کسی امیر کے یہاں نہیں، ایک غریب عورت کے یہاں رہوں گا۔ اب سارے لوگ پریشان حیران، اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے پیر ایک غریب کی جھوپڑیاں میں، جیسے یہ اعلان سننا تھا وہ عورت خوشی سے جھومتی ہوئی گھر گئی، اس کی چھوٹی سی جھوپڑی کو صاف کرنے لگی، اس کے بعد خوشی سے جھومنے لگی، اور سرکار غوث اعظم اس کے جھوپڑی میں گئے اور رات بسیرا وہیں کیے، مریدین وغیرہ باہر آرام کرنے لگے۔ اس کے بعد جو ہے بابا ذرا کار آگے لے لو آپ لوگ، کار گاڑی وغیرہ، واز چل رہا، بیان چل رہا، اللہ کے اولیاء کا ذکر چل رہا، تھوڑی دیر دور رکھ کے چلتے ہوئے آئے تو کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے بابا، تھوڑی دیر چلتے ہوئے آئے، کاراں گاڑیاں دور رکھ کے آئے، ادب کا مقام ہے۔ ابھی آپ یہ مقام اتنا بلند و بالا مقام ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا۔